औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक आने वाली तमाम अरवाह को पैदा किया और मुकाम अराफ़ात पर चूंटियों की तरह बिखेर दिया। फिर इन तमाम अरवाह से एक वादा लिया गया जिसे अहद अलस्त कहते हैं। इससे मुराद ये है कि तमाम अरवाह अल्लाह की वहदनीयत पर कायम रहेंगी। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात ने इन अरवाह के ऊपर जन्नत और दोज़ख को पेश किया और एक सौदा किया। वो सौदा ये था कि अल्लाह ताला अरवाह को इंसानी जिस्म अता फरमाएगा और दुनिया में भेजेगा। इंसान को कुछ आजमाइशों में से गुजरना होगा, लेकिन अल्लाह से किया हुआ वादा कोई नहीं भूलेगा। जो कामयाब होगा वो जन्नत में जाएगा। लिहाजा सब अरवाह ने अपनी मर्जी की आजमाइश और ज़माने को चुन लिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात ने तमाम अरवाह में से सबसे बेहतरीन दिल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पाया। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खैरुल बशर यानी सबसे बेहतरीन इंसान का रुतबा दिया गया। आप इमामुल अंबिया भी हैं। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात ने नूह इंसानी के सबसे बेहतरीन हिस्से पर नज़र डाली और इसे उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पैदा किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत आखिरी और बेहतरीन उम्मत है। अल्लाह कुरान पाक में इस बात की वजाहत यूँ फरमाते हैं, कुंतुम खैरु उम्मा, तुम बेहतरीन उम्मत हो। तुम्हारा इस दुनिया में आने का मकसद क्या है? तुम्हारे हक में कौन सी चीज़ क़यामत के दिन हुज्जत बनेगी? तुमने क्या काम करना है? उखरिजत लिन्नास, तुम लोगों के लिए निकाली गई हो। तुम्हारा करने का काम क्या है? वअमुर बिल मरूफ, लोगों को नेकी का हुक्म देना, व नही अनिल मुनकर, और बुराई से रोकना। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बबरकत ज़ात के ऊपर अल्लाह ताला ने अपना सबसे जामे तरीन और आखिरी कलाम यानी कुरान उतारा, जो कि बनी नूह इंसान के लिए हिदायत का ज़रिया है। अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ़ अदवार में बनी नूह इंसान की हिदायत के लिए मुख्तलिफ़ अंबिया भेजे और उनके साथ मुख्तलिफ़ किताबें और सहीफ़े उतरे। आज से हम कुरान करीम के वो किस्से शुरू करेंगे जिनके ज़रिए हम उन हस्तियों को जानें जिन्हें इस दुनिया में अल्लाह ने बनी नूह इंसान की रहनुमाई के लिए भेजा। कुरान करीम में बयान होने वाले बेहतरीन किस्सों में से एक किस्सा बनी नूह इंसान के बाप हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का है। कुरान पाक के सबसे पहले मुफस्सिर हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु के मुताबिक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जब इस दुनिया में भेजे गए उससे पहले एक और मखलूक इस ज़मीन के ऊपर आबाद थी और वो जिन थे। आप फरमाते हैं कि जिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से तकरीबन 2000 साल पहले ज़मीन पर आबाद किए गए। जिनों के जद का नाम इज़ाज़ील था, जो कि बहुत ही इबादत गुजार और अतात गुजार जिन था। रिवायात में आता है कि ज़मीन का कोई कोना ऐसा नहीं था जहाँ पर इज़ाज़ील ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात को सजदा ना किया हो। इसके अलावा कुरान पाक की रूह से जिन चूँकि आग से तख्लीक किए गए, लिहाजा इनमें सरकशी और ऊपर की तरफ उठने की सलाहियत पाई जाती है। ये जिन हवा में तैर सकते हैं और बुलंदियों को छू सकते हैं। इज़ाज़ील अपनी इसी सलाहियत के बायस आसमानों तक पहुँचा और उसने आसमानों का कोई भी ऐसा कोना नहीं छोड़ा था जहाँ उसने इबादत ना की हो या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात को सजदा ना किया हो। इस वजह से उसका शुमार फरिश्तों में होने लगा और फरिश्तों की आला पाया की जमात जो कि अल्लाह के अहकामात को बजा लाती थी, इज़ाज़ील उनमें उठता बैठता था। फरिश्ते अल्लाह के नूरानी मखलूक हैं जिन्हें अल्लाह ने आज़ादी राय नहीं दी। फरिश्ते फ़कत अल्लाह की तस्बीह बयान करते हैं और कसरत से पाए जाते हैं। ये अल्लाह के अहकामात को बजा लाते हैं और इनकी मुख्तलिफ़ किस्म की ज़िम्मेदारियाँ हैं। कुछ फरिश्ते जो हैं वो रिस्क लेकर मखलूक के लिए उतरते हैं, कुछ अल्लाह का इल्म यानी कलाम लेकर उतरते हैं, कुछ लोगों की हिफाजत के लिए आते हैं, कौमों की तकदीरों के फ़ैसले के लिए उतरते हैं, कौमों के ऊपर अजाब लेकर उतरते हैं। इसके अलावा कायनात के दीगर उमूर फरिश्तों के ज़रिए ही करवाए जाते हैं। अल्लाह ताला ने फरिश्तों की ऐसी तादाद पैदा फरमाई जिनको हम गिन नहीं सकते। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिराज के मौका पर जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मुलाकात की तो रवायत में आता है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बैतुल मामूर के साथ टेक लगाए हुए थे। बैतुल मामूर खाना काबा है जो कि आसमान दुनिया के ऊपर मौजूद है,
جیسا کہ خانہ کعبہ زمین کے اوپر ہے. یہ اسی سمت میں واقع ہے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ملے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا اور آپ کی امت کے لیے بھی اسلام بھیجا. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بیت المعمور ایسی جگہ ہے جہاں پر روزانہ 70,000 فرشتے طواف کے لیے داخل ہوتے ہیں اور قیامت تک پھر ان کی دوبارہ باری نہیں آئے گی. اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ کس قدر کثرت سے فرشتے موجود ہیں. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ان کو اپنا لشکر فرماتے ہیں. اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین کی جنگوں میں مدد کے لیے بھی اترتے رہے. آج ہم حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بارے میں جانیں گے. اس سے پہلے کہ یہ تخلیق ہوتی، اللہ تعالیٰ نے زمین کے اوپر جنوں کو آباد کیا. جن اور انسان ایسی مخلوقات ہیں جنہیں آزادی رائے دی گئی، یعنی وہ چاہیں تو ہدایت کے رستے کو اختیار کریں، ورنہ چاہیں تو اپنی مرضی کے رستے کو چن لیں. اسی آزادی رائے کی بنا پر جنوں نے آپس میں حسد اور رقابت کی وجہ سے لڑنا جھگڑنا شروع کر دیا اور زمین کے اوپر فساد مچا دیا. اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہ آئی. اللہ نے فرشتوں کی جماعت کو بلایا اور کہا کہ انہوں نے زمین کو کشت و خون سے بھر دیا، نیچے اترو، ان کو مارو اور سمندروں کی طرف دھکیل دو. یہ اس قابل نہیں کہ دنیا کے اوپر انہیں بسایا جائے. لہٰذا فرشتے اترے اور اس جماعت میں عزازیل بھی موجود تھا. انہوں نے جنوں کو مار مار کر سمندروں کی طرف دھکیل دیا اور دنیا خالی کر دی گئی. اب عزازیل چونکہ آزادی رائے رکھتا تھا، اسی بنا پر اس نے سوچا کہ فرشتے تو اس دنیا کے لیے تخلیق کیے ہی نہیں گئے، وہ تو اللہ کی تسبیح اور مختلف امور انجام دینے کے لیے ہیں. لہٰذا میں تو بڑا مقرب ہوں، ہو سکتا ہے کہ زمین کی خلافت مجھے دی جائے. پر اللہ رب العزت کی ذات کو آدم کی تخلیق مقصود تھی. اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا اظہار فرشتوں سے کیا تو فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کو اس طرح سے جواب دیا. قرآن پاک میں آتا ہے کہ وہ کہنے لگے اللہ تعالیٰ کیا تو ایسی مخلوق پیدا کرے گا جو دوبارہ سے زمین کے اوپر فساد برپا کرے؟ کیا ہم تیری تسبیح کے لیے کافی نہیں؟ اللہ رب العزت کی ذات فرماتی ہے جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام زمین سے جمع کی گئی مٹھی بھر خاک سے پیدا فرمایا. اس لیے آدم علیہ السلام کی اولاد بھی طرح طرح کی مٹی کے مطابق پیدا ہوئی. ان میں سفید فام بھی ہیں، سرخ، سیاہ اور درمیانی رنگت والے بھی، نیک، بد، نرم طبیعت اور درمیانی تربیت والے بھی ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے حضرت آدم علیہ السلام کو جمعے کے دن آخری گھڑی میں پیدا کیا گیا. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ بہترین دن جس میں سورج طلوع ہوتا ہے وہ جمعے کا دن ہے. اس دن حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا. جمعے کے دن ہی حضرت آدم علیہ السلام جنت میں داخل ہوئے، اسی دن وہاں سے نکالے گئے اور اسی دن قیامت قائم ہوگی. اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں سے پیدا فرمایا تاکہ کوئی حضرت آدم علیہ السلام سے بڑائی کا دعویٰ نہ کر سکے. اور دوسری اہم بات کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو انسانی صورت میں پیدا فرمایا. اس کائنات میں آپ رنگا رنگ مخلوقات کا مشاہدہ کرتے ہیں، ان میں سب سے بہترین، خوبصورت ترین، مکمل، جامع ترین تخلیق جو ہے وہ انسان کی ہے. آپ علیہ السلام کو جمعے کے دن جس کی مقدار 40 سال تک تھی مٹی کے بنے ہوئے ایک جسم کی صورت میں پڑا رہنے دیا گیا. فرشتے اس خاکی جسم کے پاس سے گزرتے تو ڈر جاتے. عزازیل سب سے زیادہ خوفزدہ تھا. وہ گزرتے وقت اس جسم کو ضرب لگاتا تو جسم سے اس طرح آواز آتی جیسے مٹی کے بنے ہوئے برتن سے کوئی چیز ٹکرائے تو آواز آتی ہے. اس لیے وہ کہتا ٹھیکرے کی طرح بجنے والی مٹی سے پیدا ہوا. ابلیس جب یہ خاکی جسم دیکھتا تو کہتا تجھے کسی خاص مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے. وہ اس خاکی بدن میں منہ کی طرف سے داخل ہوا اور دوسری طرف سے نکل گیا. اس نے فرشتوں سے کہا اس سے مت ڈرو، تمہارا رب صمد ہے، لیکن یہ تو کھوکھلا ہے، اگر مجھے اس پر قابو دیا گیا تو میں اسے ضرور تباہ کر دوں گا. حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جب تک چاہا بلا روح پڑا رہنے دیا. عزازیل اس کے ارد گرد چکر لگاتا اور جب اس نے آپ کے جسم کو کھوکھلا دیکھا تو اسے معلوم ہو گیا کہ یہ ایسی مخلوق ہے جو خود پر قابو نہیں رکھ سکے گی. جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا وقت قریب آیا
اللہ نے اس جسم میں روح ڈالنے کا ارادہ کیا تو فرشتوں سے ارشاد فرمایا کہ جب میں اس میں روح ڈالوں تو اسے سجدہ کرنا۔ جب روح ڈالی گئی تو وہ سر کی طرف سے ڈالی گئی، تبھی حضرت آدم علیہ السلام کو چھینک آ گئی۔ فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ یہ الحمدللہ، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا الحمدللہ۔ جواب میں اللہ رب العزت کی ذات نے فرمایا رحمک اللہ، تیرے رب نے تجھ پر رحمت فرمائی۔ جب روح آنکھوں میں داخل ہوئی تو آپ علیہ السلام کو جنت کے پھل دکھائی دیے۔ جب روح پیٹ میں داخل ہوئی تو آپ علیہ السلام کو کھانے کی خواہش پیدا ہوئی۔ آپ جلدی سے جنت کے پھلوں کی طرف لپکے جبکہ ابھی روح ٹانگوں میں داخل نہیں ہوئی تھی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا خلق الانسان من عجل، انسان تو جلد بازی کا بنا ہوا ہے۔ لہٰذا اللہ رب العزت کی ذات نے انسان کو شرف بخشا اور 4 انداز سے اس کی عزت افزائی فرمائی۔ سب سے پہلے اللہ رب العزت کی ذات نے آدم علیہ السلام کو خاص اپنے دستے مبارک سے بنایا، اپنی روح میں سے آپ کے اندر روح پھونکی اور فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ اور چوتھی اہم بات، حضرت آدم علیہ السلام کو علم دیا گیا، اسی وجہ سے انسان اشرف المخلوقات کہلایا۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق جا کر فرشتوں کو سلام کیا اور کہا السلام علیکم، اور فرشتوں نے جواب دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، رحمۃ اللہ کا اضافہ کیا گیا۔ اس کے بعد حضرت حوا علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں طرف کی چھوٹی پسلی سے پیدا کیا گیا اور دونوں کو نور کا لباس پہنایا گیا جس سے ان کے پردے کے اعزاز چھپ گئے۔ روایات میں آتا ہے کہ یہ سجدہ جو فرشتوں سے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو کروایا تھا، یہ تعظیمی سجدہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کہا کہ جب میں آدم کو تخلیق کروں تو تم نے اس کو سجدہ کرنا ہے، اور یہ حکم تمام مخلوقات کے لیے عام تھا، یعنی وہ تمام مخلوقات جو اللہ نے پیدا کی، جیسے سورج، چاند، سمندر اور کائنات کی تمام مخلوقات، چرند پرند جانور جو کہ انسان کے لیے مسخر کر دیے گئے۔ آپ اس چیز کا مشاہدہ کر سکتے ہیں کہ سمندر ایک بہت بڑی مخلوق ہے، لیکن انسان اس کے سینے کو چیرتا ہوا ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچ جاتا ہے۔ ستارے ایک مدت سے انسان کی رہنمائی کر رہے ہیں، سورج اور چاند انسان کے فائدوں کے لیے نکل رہے ہیں۔ انہوں نے کبھی بھی نہیں کہا کہ ہم انسان کی خدمت نہیں کریں گے، آج ہم نہیں نکلیں گے۔ جب تک اللہ رب العزت کی ذات چاہے گی، جب تک اس کا حکم ہوگا، یہ مخلوقات انسان کی تعظیم اور اس کے فائدے کے لیے حرکت کرتی رہیں گی۔ جانور انسان کے لیے مسخر ہیں، کو بہت مضبوط تو انسان ہے نہیں، بہت بڑے بڑے اور بھاری جانور اس دنیا میں موجود ہیں، لیکن انسان ان کے اوپر قابو رکھتا ہے۔ تو یہ تعظیمی سجدہ جو ہے وہ سب سے کروایا گیا تھا کہ اللہ نے انسان کو اپنے لیے تخلیق کیا، زمین کا خلیفہ بنایا اور تمام مخلوقات کو انسان کے فائدے کے لیے بنایا۔ اور اس سجدے کی وضاحت کچھ اس طرح سے ہے کہ یہ وہ سجدہ نہیں ہے جو کہ ہم نماز میں کرتے ہیں، یہ وہ سجدہ ہے جو ہم رکوع کی حالت میں کرتے ہیں۔ سجدہ وہ جس میں ہم اپنا ناک اور ماتھا زمین کے اوپر رگڑتے ہیں، وہ صرف اللہ کے لیے مخصوص ہے، اس کو کسی اور کے آگے کیا ہی نہیں جا سکتا۔ تعظیمی سجدہ جو کہ رکوع میں کیا جاتا ہے، رکوع بذات خود ایک سجدہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تیرے آگے سرنڈر کرتے ہیں، ہم اپنا آپ سمبٹ کرتے ہیں۔ تو تمام مخلوقات نے اس چیز کا وعدہ کیا کہ وہ انسان کی خدمت کے اوپر مامور رہیں گی۔ اللہم اجعلنا من اہل القرآن الذین هم اہلک و خاصتک یا ذا الجلال والاکرام۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔